کراچی کا وہ کون سا قبرستان ہے جس کی تاریخ تقریباً 600 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے؟ اس قبرستان میں کون کون سی شخصیات دفن ہیں اور اس قبرستان کو کس نے بنوایا؟ کیا مردوں کو پتھر کے تابوت میں رکھ کے دفن کیا جاتا تھا؟ رات کے وقت قبروں سے عجیب و غریب آوازیں آنا اور قبروں کا انتہائی گرم ہو جانا، اس تمام معاملے کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ آج ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہا جاتا ہے کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، لیکن یہاں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں موت کی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں چکنڈی قبرستان کی، جو کہ 15ویں سے 18ویں صدی کے درمیان بنایا گیا، جب مغلیہ دور میں اسلام عروج پر تھا۔ وہ لوگ جو آثار قدیمہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، زیادہ تر اندرون سندھ کا ہی رخ کرتے ہیں، لیکن چکنڈی قبرستان کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ چکنڈی قبرستان کراچی ایئرپورٹ سے 14 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ چکنڈی جس کے معنی ہیں 4 کونے، یہاں پر قبریں بھی اسی انداز سے بنائی گئی ہیں کہ ان کے 4 کونے ہیں۔ یہ قبرستان ویسے تو جوکیو قبیلے کا خاندانی قبرستان تھا، مگر یہاں پر بہت سے بلوچ خاندان بھی دفن ہیں۔ چکنڈی قبرستان میں تقریباً 600 سے زائد قبریں پائی جاتی ہیں۔ اس قبرستان میں 3 قسم کی قبریں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جس پر گنبد تعمیر کیے گئے ہیں، دوسری وہ جن پر 6 سے 16 فٹ اونچے تعویذ بنائے گئے ہیں اور ان پر نہایت خوبصورت نقاش گری کی گئی ہے، اور باقی موجود قبریں انتہائی سادہ ہیں اور ان پر کسی قسم کی کوئی کاریگری نظر نہیں آتی۔ قبروں کو پہچاننے کے لیے مختلف قسم کے نشانات بھی بنائے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جن قبروں پر مقبرے تعمیر ہیں وہ سردار اور ان کے خاندان کی قبریں ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی قبروں کے اوپر زیورات کی نقاش گری کی گئی ہے۔ مردوں کی قبروں کے اوپر اکثر تلوار اور گھوڑے کے نشانات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبروں پر نام بھی واضح طور پر لکھے گئے ہیں۔ چکنڈی قبرستان کے مقبرے مکلی کے قبرستان میں موجود مقبروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس طرح کے قبرستان پورے سندھ میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق کراچی سے سکر تک اس طرح کے 50 سے زائد قبرستان موجود ہیں۔ ان مقبروں کو 1917 میں زیادہ اہمیت تب ملی جب ٹھٹہ کے اسسٹنٹ کلکٹر HD بھاسکر ویل نے یہاں کا دورہ کیا۔ اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ چکنڈی کے مقبروں میں مردوں کو پتھروں کے تابوت میں دفن کیا گیا ہے، لیکن جب 1917 میں HD بھاسکر ویل نے کراچی کا دورہ کیا تو انہوں نے چکنڈی قبرستان میں بنے مقبروں کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ زمین سے اوپر بنے پتھر کے خانوں میں مردے کو رکھ کر دفنانے والی بات کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے پتھر سے بنے ہوئے ایک تابوت نما خانے کی بہت باریک بینی سے تحقیقات کی، لیکن اس تابوت میں انہیں کسی قسم کی کوئی انسانی باقیات نہ ملی، لہٰذا انہوں نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ پرانے دور میں مردوں کو ان پتھر کے تابوتوں میں رکھ کے دفنایا گیا ہے۔ 1922 کو ان مقبروں کو آثار قدیمہ کے لیے بنائے گئے قانون یادگاروں کے تحفظ ایکٹ 1904 میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ قبرستان مصر سے آنے والے بلوچ قبائل کی ملکیت تھا۔ بہرحال بہت سے ماہر آثار قدیمہ نے ان مقبروں پر اپنی اپنی تحقیقات کی اور مختلف رپورٹس شائع کیں۔ عرصہ دراز سے چکنڈی قبرستان کے بارے میں بہت سی افواہیں سوشل میڈیا اور مختلف ٹی وی چینلز پر گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ اس قبرستان میں بھوت پریت ہیں اور رات میں قبروں سے خوفناک آوازیں بھی آتی ہیں، لیکن حقیقت میں اس بات کی سچائی ایسے ہی ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔
مقامی لوگ جو عرصہ دراز سے اس قبرستان کے نزدیک رہائش پذیر ہیں، ان کے نزدیک یہ خبریں صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ عرصہ قبل تک مقامی لوگ بھی اپنے مردوں کی تدفین اسی قبرستان میں کر رہے تھے، مگر اب محکمہ آثار قدیمہ نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کا موقع ضرور دے اور ہماری قبروں کو روشن بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کے اختتام پر چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اللہ حافظ۔